چوتھا اعزاز ہے لتکونوا شہداء علی الناس. شہداء، یہ چاروں کے چاروں ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں. چاروں اعزاز دعوت کے گرد گھوم رہے ہیں، تبلیغ کے گرد گھوم رہے ہیں، چاروں کے چاروں. ہم نے تمہیں شہداء علی الناس بنایا ہے کہ تم لوگوں پر کے پاس جا کر شہادت کی گواہی دیتے ہو. یہ اس شہادت سے مراد وہ بھی ہے جو آخرت میں انبیاء کی بات پر یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. لیکن یہ ادھورا مفہوم ہے. پورا شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت دنیا میں تمام غیر مسلموں کے پاس جا کر توحید کی گواہی دیتے ہیں. اور ان اللہ نے کسی غار میں بھی چھپا ہوا کوئی انسان ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور افریقہ یا برازیل کے جنگل کے کسی چھپر میں کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا. آدم کی نسل میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو تمہاری ذمہ داری کے نیچے نہ ہو. تو تمہارے ذمہ ہے سارے عالم کے انسانوں تک حق کی گواہی پہنچانا، توحید اور رسالت کی گواہی پہنچانا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. اور پھر محشر کے میدان میں جب قومیں کہیں گی کہ یا اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ نبی ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کا پیغام ہمیں نہیں سنایا. تو وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون؟ تو وہ انبیاء فرمائیں گے ہم اللہ کے تیرے حبیب کی امت کو ہم بطور گواہ پیش کرتے ہیں. تو یہ گواہی وہاں بھی ہے، یہ گواہی یہاں بھی ہے. شہداء علی الناس صرف آخرت کی گواہی نہیں ہے، شہداء علی الناس اس دنیا کی گواہی سے لے کر آخرت کی گواہی تک ہے. جو مسلمان بھول کے نماز نہیں پڑھنے والا، اس کے ذمہ بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کے ذمہ بھی پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. اور اپنوں کی خیر خواہی میں دیکھو، جو آپس میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو دعوت نہیں کہتے، اس کو تذکیر کہتے ہیں. یہ تذکیر ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور جو غیر مسلموں کو پیغام سنانا ہے اس کو دعوت کہتے ہیں. اس میں ہم سب مجرم ہیں، عوام بھی، خواص بھی، معذرت کے ساتھ علماء بھی، صوفیاء بھی، تبلیغ والے بھی، ہم سب اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اقوام عالم کو اللہ کا پیغام سنانے کا نہ کبھی سوچا نہ کبھی درد. تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب نے نیت کروائی اور اللہ کا فضل ہے وہ نیت سامنے ہے، تو دنیا کے آخری کنارے تک جماعتوں کو بھیجنے کا نظام چل رہا ہے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. دنیا کا شمال میں آخری کنارہ ناروے میں ہے، جنوب میں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن سے 70 کلومیٹر ہے. ادھر تو میں گیا ہوا تھا 1991 میں، لیکن یہ شمال میں نہیں گیا تھا. تو اس دفعہ میں اگست میں ناروے میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ لے جاؤ شمالی کنارے، جو دنیا کا آخری کنارہ ہے شمال میں، نارتھ میں، اینڈ آف دا ورلڈ. تو انہوں نے کہا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پہاڑ ہے اور سخت سردی ہے اور 2 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر ہے، 5 گھنٹے آگے موٹر کا سفر ہے، وہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا وہاں جا کے اذان دوں گا، نماز پڑھوں گا، چھوٹا سا بیان کروں گا اور اللہ کے نبی کی بات زندہ کروں گا کہ ایک دن آئے گا میرا بول دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے گا. بس اور کچھ بھائی یہ کام کرنا اور کچھ نہیں کرنا. آبادی تو وہاں ہے نہیں. تو وہ بیچارے وہ کہنے لگے ہم تو ناروے میں رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں گئے، آپ جا کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ کروں گا، تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. تو وہاں سے ہماری جماعت چل پڑی ادھر. تو آلٹا ایک شہر آتا ہے آخری، شمال کا آخری شہر ہے آلٹا، 5-6 ہزار کی اس کی آبادی ہے. جب وہاں پہنچا تو اس دعوت کی عظمت دل میں آئی کہ وہاں 70 مسلمان رہتے ہیں صومالیہ کے، اور وہاں سے روزہ جماعت بھی نکل رہی ہے اور گشت بھی ہو رہا ہے. اوپر شمال میں
وہاں میں کوئی ٹیکسی ملی نہیں، وہ سیزن تھا، ٹورسٹ گرمیاں تھی نا، تو ساری دنیا کا ٹورسٹ آتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے، وہاں سورج کا عجب نظارہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ آپ ہماری گاڑیوں پہ چلے جاؤ، ٹیکسی ہمیں ملی ہی کوئی نہیں، ان کی گاڑیاں لے کر ہم آگے گئے۔ تو وہاں شروزہ جماعت چل رہی ہے، وہاں گشت ہو رہا ہے اور وہاں جماعتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ کے فضل سے۔ پہلے وہاں مسجد نام کی شے کوئی نہیں تھی، اب وہاں مسجد بن چکی ہے جہاں 5 وقت اذان بھی ہے، با جماعت نماز بھی ہے، اور سارے صومالین مسلمان ہیں۔ وہاں اس علاقے میں 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور 2 مہینے نکلتا نہیں، 2 مہینے سر پہ کھڑ رہتا ہے۔ جون جولائی ایسے آتا ہے مشرق سے اور یوں آتے 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 یہ مغرب تک یہاں جاتا ہے اور پھر نیچے نہیں جاتا، یہاں سے یوں واپس شمال کی طرف ہوتا ہوا اور یوں آگے جا کر پھر مشرق میں چلا جاتا ہے، یہ چکر لگا رہتا ہے، ایسے چکر لگاتا رہتا۔ اور نومبر دسمبر نکلتا ہی نہیں، یوں غوطہ لگاتا ہے تو پھر پورے 2 مہینے کے بعد نکلتا ہے، 2 مہینے نکلتا نہیں، 2 مہینے ڈوبتا نہیں۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت شام کے کوئی 6 بج رہے تھے، لیکن سورج درمیان میں کھڑا ہوا تھا، درمیان میں شام 6 بجے سورج درمیان میں تھا۔ پھر وہاں سے سفر کیا گاڑیوں کا، کچھ 4 گھنٹے میں پہنچے اس جگہ۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، پہلے آتا، اس کی آبادی ہوگی 1500-2000، شاید اس سے بھی کم ہو۔ وہاں مچھلی پکڑنے کا کام ہوتا ہے۔ جب وہ آخری گاؤں ہے، اس گاؤں کے بعد آگے انسانی آبادی کوئی نہیں، وہ آخری آبادی ہے شمال میں۔ وہاں بھی 12 مسلمان موجود تھے اور جو پہلا مسلمان ملا اس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے گشتوں سے کیا ہوتا ہے؟ انقلاب آنا چاہیے، یہ انقلاب نہیں تو تمہارے گشتوں سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے گشتوں میں تو مرے مرے گشت ہیں، کوئی سننے والا ہوتا نہیں۔ یہ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی نے ہمیں ہوٹل میں کمرے دلوائے، پھر وہاں سے وہ ہمارا رہبر بنا اور پونا گھنٹہ پھر آگے سفر تھا۔ ایسی ہیبت ناک جگہ میں نے یا ہمالیہ پہاڑ دیکھا تھا۔ ایک دفعہ بنگلہ دیش ہماری جماعت جا رہی تھی تو PIA کی فلائٹ کھٹمنڈو سے جاتی تھی ڈھاکہ، تو وہ پائلٹ نے اعلان کیا، جب ہم کھٹمنڈو سے ڈھاکہ کی طرف چلے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں آج جہاز کے مسافر کہ آج ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ننگی ہے، یہ سارے سال میں صرف 10-12 دن کے لیے ننگی رہتی ہے، باقی یہ سارا سال بادلوں میں ڈھکی رہتی ہے، تو آج آپ ہمالیہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جہاز کے ادھر بیٹھا تھا، تو اس نے اعلان کیا انگریزی میں، تو میں اٹھ کے بھاگا، تو میرے ساتھ مولوی اویس بیٹھا تھا، وہ سمجھا نہیں، میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم ادھر جہاز خالی ہو گیا تھا، کھٹمنڈو میں جا کے سارا جہاز خالی ہو گیا، ٹورسٹ تھا وہ سارا کھٹمنڈو میں اتر گیا گورا، تو ہم صرف وہ بنگلہ دیش اجتماع کے جانے والے 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ویسے کھڑکی میں دیکھا تو اللہ اکبر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو اس وقت میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا، وہ ایسا اللہ اکبر کبھی میرے منہ سے نکلا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہاڑ، یہ اللہ کا کیل ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا کیل اتنا بڑا۔ یا اس وقت میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی تھی کہ میں نے ایسا منظر مخلوق کا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یا اس جگہ پہ جا کر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کیسا خلاق ہے، بلا وہو الخلاق العلیم۔ وہ آگے جا کے میدان سے آ جاتا، میدان ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کے ایسے پہاڑ یوں ہے جیسے کسی نے آری سے کاٹا ہو، سیدھا ایسے کٹا ہوا، آگے سمندر، شمال کا آخری کنارہ دھرتی کا، آگے سمندر۔ تو وہاں اگست میں ٹیمپریچر مائنس چل رہا تھا، اور سورج 1 اگست سے سورج ڈوبنا شروع کر دیتا ہے، اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے ایسے بڑھتے 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 نومبر میں بالکل غروب ہو جاتا۔ تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور بالکل چاندنا تھا، اور رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس نے آدھے گھنٹے میں نکل آنا، آدھے گھنٹے میں باہر نکل آنا تھا۔ تو اس آدھے گھنٹے میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی۔
تو میں گاڑی سے نکلا اور سرد ہوا، تو یہی چادر میرے پاس تھی، میں نے منہ لپیٹا اور دوڑ لگائی، وہ سیدھا سمندر، وہ پہاڑ کے کنارے پہنچا، وہاں انہوں نے گلوب بنایا ہوا ہے، اینڈ آف دا ورلڈ گلوب بنایا ہوا ہے، تو وہاں ٹورسٹ اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو میں وہاں سے کراس کر کے آگے سمندر کے سامنے ریلنگ لگائی، تو اس پر ٹیک لگا کے پیچھے کر کے میں نے جتنے میرے پھیپھڑوں میں طاقت تھی میں نے اذان دی، میں کہا یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا دنیا کے آخری کنارے تک میری بات پہنچے گی، آج پہنچ گئی ہے۔ باہر سردی شدید تھی، پہلے میرا جی تھا باہر نماز پڑھیں، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو پھر ایک چھوٹا سا ہال وہاں بنا ہوا تھا جس میں ٹورسٹ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، کوئی کھاتے پیتے تھے، تو وہاں وہ اندر گرم تھا، وہاں جا کر چادریں بچھائیں اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر فجر کی اذان دی اور اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی، اور ساری اپنے وقت پر پڑھی۔ مغرب عشاء تو اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن فجر تو اکٹھی نہیں ہوتی، پر یہ زندگی کا علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا، عجب سفر ہوا ہے زندگی کا، یہ ساری زندگی سفر میں گزری، پر ایسا سفر زندگی میں پہلی دفعہ ہی کیا کہ اس جگہ کی ہیبت، اس جگہ کی ایک پر اسراریت، اور پھر وہاں مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں ٹھک 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 ساری کٹھی پڑی، اور سورج بہت تیزی سے، ڈر لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کہیں سورج باہر نہ آ جائے۔ فجر پڑی، پھر چھوٹا سا بیان کیا، سارے تبلیغ کے سارے کام کیے، چھوٹا سا بیان کیا، منگلو بھائی اللہ نے تبلیغ کو، مولانا الیاس صاحب نے بھی کہا تھا کہ آخری کنارے کی نیت کرو، قاری بدر الدین رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر رہے تھے، سامنے 10-15 محباتی بیٹھے تھے، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بدر الدین کنہیں سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو، کہا اور تیرا بھلا ہو جائے، آخری کنارے کی نیت کر، آخری کنارے کی نیت کر۔ تو اس بندے نے نیت کروائی تھی کہ نیت کرو کہ آخری کنارے تک بات پہنچانی ہے، تو اللہ نے مجھے شمال آخری کنارے تک پہنچایا، وہاں نماز سے 3 نمازیں پڑھی، 2 اذانیں دی اور بیان کیا۔ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی تھی، ورنہ کسی کو پکڑ کے دعوت بھی دے دیتے، پر ہمیں انگریزی ان کو نہیں آتی تھی، نارویجن ہمیں نہیں آتی تھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی خلقت وہاں تھی، لیکن نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سارا دعوت کا عمل تھا۔ وہ ہماری تصویریں اتار رہے تھے جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہماری تصویریں اتار رہے تھے، تو متاثر ہوئے تو انہوں نے تصویریں اتاری۔ تو دنیا کے آخری کنارے تک اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرا پیغام پہنچاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط ہمارا پھول ہے، 4 پھول والا فل جرنیل ہوتا ہے، جس جرنیل کے 4 پھول ہوں وہ فل جنرل ہوتا ہے، یہ امت فل جنرل ہے، فل لیفٹیننٹ جنرل نہیں، فل جنرل ہے، اس کے 4 پھول لگے ہوئے ہیں، یہ مجتبی ہیں، یہ خیر امتن ہیں، یہ وسطا ہیں اور یہ شہداء ہیں۔ یہ چار منصب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی امت کو نہیں عطا فرمائے۔ یہ تبلیغ کا کام بھائیو ان مناصب کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو ہم ایسا بھولے کہ پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ بھولے ہوئے کو یاد دلاؤ تو اسے یاد آ جاتا ہے، لیکن جو بھولنا بھی بھول چکا ہو اسے کون یاد دلائے؟ تو ہم بھولنا بھی بھول گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر اس امت پہ فٹ آتا ہے۔ پرندے کے بچے کو شکاری پکڑ کے لایا، پنجرے میں ڈال دیا، میر پور خاص کے پنجرے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی تو کریانے کی دکان، کپاس کی فیکٹری، گنے کا کھیت، شوگر مل، یہ اس کے پنجرے تھے۔ تجارت، زراعت، انجینئرنگ، ڈاکٹری، سیاست، یہ پنجرے، ان پنجروں میں امت بند ہوئی، پر ہمارا بالکل نسل ہی بھول گئی، زندگی کا مقصد ہی